7 دسمبر 1941 تاریخ کا وہ دن تھا جب جاپان ایک ایسی حماقت کرنے جا رہا تھا جس کو پہلے کسی ملک نے کرنے کا نہیں سوچا تھا، جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ جاپانیز بامبر ایئر کرافٹ ٹیک آف کر چکے تھے اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنی ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں یو ایس نیوی کی بیس پر ایک قیامت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان جاپانیز بامبر ایئر کرافٹ سے بھر جاتا ہے۔ جاپانیز ایئر کرافٹ چن چن کر امریکن شپس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ صرف چند منٹوں میں جاپان نے امریکہ کی پیسیفک اوشن میں موجود طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ یہ سرپرائز اٹیک یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا۔ آخر جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی حماقت کیوں کی تھی، اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم کیوں گرایا تھا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب لام ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں۔ ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے۔ ورلڈ وار 2 کا تیسرا سال جاری تھا۔ ایک طرف تھے ایکسس پاور کا گروپ جرمنی، اٹلی اور جاپان، اور دوسری طرف تھے الائڈ پاورز کا گروپ گریٹ برٹن، سوویت یونین اور فرانس۔ امریکہ اس جنگ میں مکمل طور پر نیوٹرل تھا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ یورپ میں چاہے کچھ بھی ہو، وہ یورپ کی کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لے گا، فرسٹ ورلڈ وار میں ہوئے نقصان کی وجہ سے۔ مگر ایک کنٹری امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہی تھی۔ 1940 تک جاپان میانمار، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، چائنا کے کئی ایسٹرن ایریاز، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کو کولونائز کر چکا تھا۔ یہ جاپانیز کولونائزر بات کرتے تھے گریٹر ایشیا کی، مگر حقیقت میں ان کی نظر صرف اور صرف نیچرل ریسورسز پر ہوتی تھی۔ پیسیفک اوشن میں ہی جاپان کے قریب فلپائنز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش کالونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈ کی اور فلپائن نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی۔ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ان تینوں مغربی ممالک کو جاپان کی پھیلتی امپائر اور بڑھتی ہوئی طاقت پر بہت پریشانی تھی، خاص طور پر جاپانیوں کے چین میں داخلے پر، اور اسی وجہ سے جولائی 1941 میں جاپانیز فورسز کو چین سے نکالنے کے لیے ان ممالک نے جاپان کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ اس پابندی سے جاپان کی 90% آئل امپورٹس رک گئی تھی۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ پہلے اس کو چائنا میں اپنا قبضہ چھوڑنا ہوگا اگر اسے فیول چاہیے، مگر جاپان چائنا کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اب اس کے پاس صرف ایک صورت تھی کہ تیل سے مالا مال ملک انڈونیشیا اور ملیشیا پر قبضہ کر لے، کیونکہ انہی دونوں ملکوں کے پاس تیل تھا جو برطانیہ اور نیدرلینڈ کی کالونی تھی۔ لیکن اس کے لیے امریکہ کی طاقت راستے میں کھڑی تھی، مطلب انڈونیشیا اور ملیشیا پر قبضہ کرنے کے لیے اسے فلپائن پر قبضہ کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ فلپائن پر کسی بھی حملے کا جواب امریکہ کی طرف سے پیسیفک اوشن میں موجود طاقتور نیول بیس پرل ہاربر سے آنا تھا۔ جاپانیوں نے اسی بیس کو ایک سرپرائز اٹیک کے ذریعے راستے سے ہٹانے کا پروگرام سب سے پہلے بنا لیا، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپائن پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ جاپان کی فلیٹ میں 2 بیٹل شپس، 39 سب مرینز، 30 ڈسٹروئر اور 414 بامبر ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے 80 روفو آئیلینڈ سے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورسز کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب مرینز اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے، پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی وائرلیس کمیونیکیشن نہیں کریں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس تقریباً 5000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور ٹیک آف پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹ کو ٹیک آف کروایا گیا۔ دسمبر 1941 کی صبح 7:57 پر 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپس میں دھاوا بول دیا تھا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل علم تھے، ان پر تو جیسے کوئی قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔
جاپانیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے بم اور آگ کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے۔ حملہ آور جاپانی طیارے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس اٹیک کے دوران ایک سیاہ فام امریکی ہیرو سامنے آیا جس کی بہادری کے قصے آج تک سنائے جاتے ہیں۔ یہ سیاہ فام ہیرو تھا ڈوری میلر۔ وہ نیوی میں باورچی تھا۔ اس کے پاس فائرنگ کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے اینٹی ایئر کرافٹ گن آپریٹ کی اور جاپانی طیارے مار گرائے۔ اس بہادری پر اسے بعد میں نیوی کراس میڈل بھی دے دیا گیا۔ 8:50 پر جاپانی طیاروں کا پہلا گروپ حملہ مکمل کر کے واپس اپنے بیڑے پر لوٹ چکا تھا، لیکن امریکنز کو سانس لینے کا موقع پھر بھی نہیں ملا، کیونکہ 10 منٹ بعد ہی 9 بجے جاپانی طیاروں کا دوسرا گروپ پرل ہاربر پہنچ چکا تھا۔ یہ گروپ بھی بغیر کسی رحم کے امریکیوں پر ٹوٹ پڑا۔ 1 گھنٹے 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی کنٹری نے یو ایس اے کی سرزمین پر اٹیک کیا تھا، اور اب بھی اس کا رسپانس آنا باقی تھا۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بمبوں کی برسات کر دی تھی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا۔ جاپان کا گروپ یعنی کہ جرمنی اور اٹلی دونوں ہار چکے تھے، مگر جاپان تنہا ہی لڑ رہا تھا اور کسی بھی صورت امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا جاتا ہے۔ جہاز 4400 کلو گرام وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالتا ہے۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈ کے لیے یہ نیچے گرتا رہتا ہے اور اس کے بعد پلک جھپکتے ہی سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ زمین کا ٹمپریچر 4000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں کے بعد 9 اگست کو امریکہ جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیر بم گرا ڈالتا ہے۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 کلو گرام وزنی بم نے گرتے ہی پورے شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا ڈالا تھا۔ یہ وہ 2 نیوکلیر بمز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بمز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,26,000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، مگر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جان لے کر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں۔